السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سی صفات اور معجزات سے نوازا، اور انہی میں امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مقام پر اور ہر صفات میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت اور تخلیقاً بشر تھے، جیسا کہ سورۃ الاحقاف کی آیات میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اس آیت سے کچھ مکتبہ فکر یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تخلیق بے شک ایک بشر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی طور پر اور دوسرا معجزانہ طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان سے بھی بہت بہتر تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں اس طرح راز گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وصال کے معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 4 دن کے اکٹھے بغیر افطاری کے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا عام انسان میں ایسی طاقت ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس عمل سے منع فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہی گی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصی معجزات میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں آنکھوں سے پیچھے مڑے بغیر بھی پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے کئی سے واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک یہ خوشہ توڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کا ایک گچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دکھائی تو آپ نے چاہا کہ اسے توڑ لوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے نہیں توڑا کہ جنت کی خوبی ختم نہیں ہونے والی، تم اس کو قیامت تک ہی کھاتے رہتے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام سلیم رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونے کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی۔ پھر بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ اور جڑے ہوئے آپ کے بال لیے اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کیا اور پھر ایک خوشبو میں اسے ملا دیا۔ بیان کیا ہے کہ پھر جب انس رضی اللہ عنہما کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس وقت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک خنوط میں اس میں ملا دیا جائے۔ بیان کیا کہ پھر ان کے خنوط میں اسے ملا لیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، جسے ام سلیم رضی اللہ عنہما جمع کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک صحابی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سوس چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا پانی بھی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مال لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینے کے خادم غلام اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا۔ جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے۔ بسا اوقات سخت سردی میں بھی صبح میں برتن لائے جاتے تو آپ پھر بھی ان میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تھے۔
اسی طرح صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے، کیونکہ صحابہ آپ کے بال مبارک سے بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اپنی قربانی کے اونٹ کو نہر کیا اور پھر سر منڈوانے لگے تو آپ نے اپنے سر کی دائیں جانب منڈوانے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے۔ آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے۔ پھر آپ نے سر کی بائیں جانب سے اس کی طرف کی اور فرمایا اس کے بال اتار دو۔ اس نے وہ بال اتار دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور فرمایا ان کو بائیں طرف بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیثیں بیان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرے مہاجر بھائی بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے اور میرے انصار بھائی اپنے اموال کھیتوں اور باغات میں مشغول رہا کرتے تھے اور میں ایک مسکین آدمی تھا۔ میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص میری اس گفتگو کو پورا ہونے تک کپڑا بچھا رکھے گا پھر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گا تو وہ میرے فرامین میں سے کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ میں نے دھاری دار چادر بچھا دی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو میں نے چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس روز سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کچھ بھی نہیں بولا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو انہوں نے تلسانی موٹے کپڑے کا ایک کسروانی کسرا کے عہدے میں پہنے جانے والا جبہ نکالا جس پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور جس کے دونوں پلوں پر دیباج لگا ہوا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک ان کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو میں نے لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنا کرتے تھے جب بیماروں کے لیے اس جبے کو پانی میں ڈبو کر دھوتے تاکہ ان پانی کے ذریعے سے شفا حاصل کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک صحابی جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں ہیں۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائیں جس میں ایک سا جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ کھانا بہت کم ہے، اس لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کان میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر لیا اور ایک سا جو پیس لیے جو ہمارے پاس تھے، اس لیے آپ دو ایک صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے فرمایا، اے اہل خندق، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی سے چلے چلو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور تب آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ ہانڈی میں آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکال لیں، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر سے ہو کر کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔